الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد يسمعهم الداعي فيقوم مناد فينادي أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. حاضرین محترم، آج کے اس جمعے میں آپ حضرات کے سامنے ایک طویل یعنی لمبی حدیث ہے. اس حدیث کے ایک جزء پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس حدیث کا تعلق ہے قیامت سے کہ قیامت کے دن ہم جانتے ہیں کہ میدان محشر کا وہ دن اور وہ میدان کتنا اہم میدان ہے، اور وہ حشر یعنی جمع کیے جانے والا وہ دن کتنا عظیم الشان محترم الشان ہے کہ وہاں اس دن اللہ تعالی حساب و کتاب ہماری زندگی کا لیں گے کہ ہم نے زندگی بھر کیا کیا ہے، کتنے اللہ کے احکامات پر ہم نے عمل کیا ہے اور کتنے اللہ کی ہم نے زندگی میں نافرمانیاں کی ہیں. ان سب چیزوں کا اللہ تعالی حساب لیں گے. اندازے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مہینے بھر کا حساب دینا اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں کہ کہیں اس میں چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری بدنامی کا ذریعہ ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. یہاں تو اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر پوری زندگی کا 60 سال 70 سال 80 سال جو بھی زندگی اللہ نے دی ہے اس کا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. اور میدان محشر میں کھڑے رہنے کی بھی کیفیت کہ اس وقت ہر شخص پریشانی اور غم میں مبتلا ہوگا کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا حساب لیں گے اور میرا حساب صحیح نکلے گا یا نہیں. تو اس اعتبار سے وہ دن بڑا ہی عجیب دن ہے کہ جس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہ اللہ جو احکم الحاکمین، پوری دنیا کے بادشاہ، آخرت کے بھی بادشاہ، آخرت کے بھی رب، ہم دنیا والوں میں سے کسی جج کے سامنے کھڑے ہونے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ نہ جانے وہ میرے حق میں فیصلہ کرتا ہے یا دوسروں کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. اور یہاں کے جج اس دنیا میں فیصلہ کرنے والے سچ اور جھوٹ دونوں فیصلہ کرتے ہیں. یہاں کے وکلاء سچ اور جھوٹ ہر چیز کے اوپر دلیلیں پیش کرتے ہیں. لیکن کل قیامت کا دن وہ دن ہوگا اور میدان محشر کا وہ حشر ہوگا کہ وہاں نہ کسی وکیل کی وکالت کام آئے گی اور نہ وہاں کسی کا رشوت دینا کام آئے گا. وہاں تو صرف اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہوگا وہی نافذ ہوگا. اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے
اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری حدیث میں 3 ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس پریشانی کے دن میں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان 3 لوگوں کا ذکر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آج کے اس جمعے میں ان 3 لوگوں میں سے صرف ایک شخص کا ذکر ہوگا، اس لیے میں نے حدیث کا صرف اتنا ہی حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے جس کا ذکر آج کے اس جمعے میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا، تکلیفوں کو دور کیا۔ یہ سارا کچھ مضمون ہے۔ اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ ہے الحمد، تعریف کرنا، تعریف کرنا۔ حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، اور معنی میں اضافہ کر کے کہیں گے اللہ کی تعریف کرنا۔ حمد کے معنی اللہ کی تعریف کرنا۔ حمد کا ایک معنی اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اس کے معنی ہے۔ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجمع اللہ الناس یوم القیامت فی صعید واحد، کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو قیامت میں ایک چٹیل میدان میں جمع فرمائیں گے، خالی میدان میں، ہموار جو برابر زمین والی جگہ ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائیں گے، یعنی پوری انسانیت کا اس میں اجتماع فرمائیں گے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ میدان محشر۔ اس میدان میں جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں سب کو ایک میدان میں اللہ تعالیٰ کھڑے فرمائیں کہ آج ہم تم سے حساب و کتاب لیں گے، تمہاری زندگی کا کیا کیا تھا تم نے۔ یسمعہم الداعی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک پکارنے والا سب کو آواز لگائے گا، ایک آواز لگائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ آواز لگانے والا فرشتہ ہو جو آواز لگائے گا۔ فیقوم مناد، اور آواز لگاتے ہوئے پکارتے ہوئے کھڑے ہوگا، کہے گا این الذین کانوا یحمدون اللہ فی السراء والضراء، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی میں، خوشحالی میں، غمی میں اور غم کی حالت میں، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے لوگ تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ چنانچہ اس آواز پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، حدیث پاک میں ہے فیقومون وہم قلیل، چند لوگ ہوں گے جو کھڑے ہوں گے، فیدخلون الجنت بغیر حساب، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ کھڑے ہوں، اور جب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ اب جنت میں چلے جاؤ۔ ابھی حساب کتاب نہیں شروع ہوا ہے، بلکہ ابھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس میدان سے نکال رہے ہیں جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنا ہے۔ چنانچہ اس جماعت کو جو اللہ کی خوب تعریف کرنے والی ہوگی، اس جماعت کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ چلو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہاں کن لوگوں کا ذکر فرمایا؟ جو ہر حال میں خوشی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، راحت ہو، عیش ہو، آرام ہو،
سہولت کی زندگی ہو یا پریشانی کی زندگی ہو، بیماری کی زندگی ہو یا صحت مند کی زندگی ہو، ہر حال میں اللہ کی تعریف جو لوگ کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں مصیبت میں ڈالا، تم نے پھر بھی ہماری تعریف کی، ہم نے تمہیں تکلیف میں ڈالا، تم نے پھر بھی ہماری تعریف کی، تمہیں ہم نے خوشیاں دے کر بھی آزمایا، تم نے اس وقت بھی ہماری تعریف کی، تمہیں ہم نے غم بھی دے کر آزمایا تب بھی تم تعریف کرتے رہے، لہذا آج تمہارا یہ انعام ہے کہ تم جنت میں سیدھے چلے جاؤ، تمہارا حساب کتاب نہیں۔ کتنے خوش نصیب ایسے لوگ، کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جب ہم سب پریشانی کے حالت میں اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس غمناک حالت سے نکال کر کے کہیں گے کہ جنت میں جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ہر وقت کوئی موقع نہیں چھوڑا جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور اللہ کی تعریف نہ ہو۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہر وقت کہا کہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد رأس الشکر، کہ حمد شکر کرنے کا، شکر کی جڑ ہے، حمد شکر کی جڑ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ما شکر اللہ عبد، کہ جب کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، ما یحمدہ، وہ اللہ کی تعریف بھی نہیں کرتا۔ یعنی ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہی اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں کسی چیز میں آزما رکھا ہے تو اللہ نے دوسری نعمتوں سے ہمیں نوازا بھی ہے۔ تو جس نعمت پر آزمایا ہے اللہ نے وہ بھی نعمت ہے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہے وہ بھی نعمتیں ہیں۔ تو پریشانی کی نعمت کو ہم اگرچہ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ یہ پریشانی ہم سے برداشت نہیں کی جاتی، لیکن تعریف پھر بھی اللہ کی کرنی کہ اللہ آپ نے ایک غم دیا ہے اور ہزاروں نعمتوں سے تو نے نوازا ہے۔ میں تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ نہ میرے اعمال اتنے اچھے ہیں اور نہ میں نے ایسا کوئی کام کیا ہے جس سے تو ہم پر نعمتوں کی بارش تو برسائے۔ اگر تو نے نعمتیں دی ہے تو یہ تیرا شکر ہے ہر حال میں۔ تو فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کی تعریف بھی نہیں کرتا ہے، لہذا ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی اور چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ جب انسان کھانا کھا لے تو فرمایا کہ اس وقت دعا پڑھ کر کے اٹھو دسترخوان سے، الحمدللہ الذی اطعمنا، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا۔ ہم نے خود نہیں کھایا، ہم نے اپنی کمائی سے نہیں کھایا، بلکہ اللہ نے کھلایا۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالی کھانے کی چیزوں کو پیدا نہ فرماتے تو ہم کیا کھاتے، اور اگر زمین سے اللہ تعالی پانی دینے کے باوجود، ساری کاشت کے باوجود، اگر اس سے اللہ تعالیٰ پھل نہ اگائیں، کھانے پینے کی چیزیں نہ اگائیں تو ہم کھائیں گے کیا؟ تو اگر ہم اپنی محنت سے اپنے پیسوں سے بھی کھا رہے ہیں اس کے باوجود تعریف اللہ کی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان سب چیزوں کو وجود بخشا، ان کو تمہارے اور ہمارے کھانے کے لائق بنایا، ورنہ دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کھا نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ تم جب کھانا کھا چکو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، اور جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان بنایا، یہ بھی کہو۔
کہ کھلانے پلانے پر اللہ کی تعریف کرنا ہے، اور ساتھ میں اپنے مسلمان ہونے پر بھی اللہ کی تعریف کرنا ہے کہ اللہ تو چاہتا تو ہمیں کافروں کے گھر بھی پیدا کر سکتا، لیکن تو نے ہمیں، تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہاں حدیث پاک میں جو میں نے حدیث آپ کے سامنے دعا والی پڑھی ہے، اس میں فرمایا وَجَعَلَنَا مسلمین، اور عام طور پر ہمیں جو دعا یاد ہے اس میں ہم یاد کیے ہیں وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو من المسلمین سے معنی کے اندر کوئی خرابی تو نہیں آتی ہے، لیکن حدیث کے الفاظ میں اس طرح من المسلمین بھی آیا ہے، لیکن دوسرے الفاظ میں اس طرح کی جو حدیث ہے جس میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ من المسلمین کے بغیر آیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہ دعا پڑھیں وجعلنا مسلمین۔ اسی طرح کھانے کی جو دعا ہے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تو علی کا بھی لفظ احادیث میں نہیں آیا ہے، بسم اللہ وبرکت اللہ ایک حدیث میں یہ جملہ ہے بسم اللہ وبرکت اللہ، ورنہ عام طور پر دعا ہے بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کی دعا، لیکن اگر برکت اللہ والا لفظ آیا ہے تو بسم اللہ وبرکت اللہ، وعلی برکت اللہ نہیں آیا ہے۔ معنی کے اندر اگرچہ خرابی نہ آئے، لیکن الفاظ ہم وہی ادا کریں گے جو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں تاکہ برکتیں وہ حاصل ہوں، چونکہ ہمیں تو احادیث اور دعائیں وہی بہتر ہمارے لیے ہیں جو اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے، اس لیے ہمیں وہی الفاظ کہنے ہیں جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ تو کھانا کھانے کے بعد کہا کہ تم اللہ کی تعریف کرو، اور پھر جب انسان کھانا کھاتا ہے اس کو پیاس لگتی ہے، پانی بھی پیتا ہے، تو پانی پینے کے بعد بھی کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، الفاظ کے ذریعے سے ہم پانی پی کر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت سی دفعہ ہمیں پانی جب شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے تو بہت سی دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے، جب ہمارے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو پانی پینے کے بعد برجستہ ہماری زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، اور اگر نہ نکلتا ہو تو سوچئے کہ اللہ نے ہمارے جسم میں جو بے چینی تھی اس بے چینی کو اللہ نے پانی کے گلاس سے دور کر دیا، تو ہم اللہ کی تعریف کیوں نہ بیان کریں۔ تو دعا سکھائی کہ کہو الحمدللہ الذی سقانا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں پانی پلایا، عذبا فراتا، کیسا پانی؟ میٹھا پانی، اپنی رحمت سے اللہ نے ہمیں میٹھا پانی پلایا۔ زمین کے اکثر حصے میں پانی، اور پانی کا اکثر حصہ کھارا ہے، پانی کا اکثر حصہ کھارا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں میٹھا پانی پلایا، زمین سے ایسا پانی جہاں گندگی کا اور پانی کے اندر مٹی آ جانے کا پورا امکان، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ زمین سے صاف و شفاف میٹھا پانی نکال کر کے اپنے بندے کے لیے تیار کر دے کہ جس جگہ تم سوراخ کرنا چاہو اور وہاں سے پانی نکالنا چاہو نکال سکتے ہو، نکالو، ہم تمہیں وہاں سے میٹھا پانی پلائیں۔ تو فرمایا کہ عذباً فراتا برحمتہ، کہ کہو کہ اللہ تو نے ہمیں میٹھا پانی اپنی رحمت سے پلایا، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، اور ہمارے گناہوں سے اس کو نمکین اور کھارا نہیں بنا دیا، کہ ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ ہمیں صحیح پانی پینے کو نہ ملے، لیکن اللہ کی تعریف اس بات پر بیان کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں میٹھا پانی پلایا ہے جس سے ہمارے دل کو سکون ملا، ہماری زبان کو لذت ملی، ورنہ نمکین پانی آدمی اگر پی لے تو اس کی زبان کا مزہ اس کا ختم ہو جائے۔ تو تعریف اس وقت بھی کرنی ہے، اور جب انسان سوتا ہے تو سونا گویا
موت کی نیند سو جانا ہے کہ موت کے منہ میں ہم چلے گئے، اب اس کو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں، باہر کی آہٹوں کا احساس نہیں، وہ بالکل سو چکا ہوتا ہے، یعنی مر چکا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی عطا فرماتے ہیں، دوبارہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کہ جب تم دوبارہ اٹھو سو کر کے کہو الحمدللہ الذی احیانا، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں بعدما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد زندگی بخشی ہے، دوبارہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس پر تعریف اللہ کی کرو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور لوٹ کر ہمیں اسی کی طرف جانا ہے کہ ہم گئے بھی وہیں تھے اور لوٹ کر جانا بھی وہیں ہے، کچھ دن کی زندگی اللہ نے پھر ہمیں لوٹا دی ہے، تو سو کر اٹھو تو بھی اللہ کی تعریف بیان کرو۔ اور اسی طرح کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اور وہاں پر شکر ادا کرنے کے جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء سے واپس آؤ تب بھی اللہ کی تعریف کرو، کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے تکلیف کو دور کیا اور عافیت بخشی، کہ جو پیٹ میں ہمارے موجود تھا اگر اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا سامان نہ کرتے تو ہم پریشان ہوتے۔ آدمی کھا رہا ہے تو کھانے کے بعد کوئی چیز جمع ہو رہی ہے، وہ جمع چیز اگر نہ نکالے تو پھر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ استنجا نہ آئے تو انسان ایک دن استنجا وہ نہ کرے، پریشان ہو جائے گا کہ مجھے استنجا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے بعد اس کے پیٹ کو غلاظت سے پاک کیا، بیماریوں سے پاک کیا، اس وقت اللہ کی تعریف کرنا ہے کہ اے اللہ تو نے ہم سے تکلیف کو دور کر دیا اور عافیت بھی بخشی ہے، تعریف تیرے ہی لیے، تیرا ہی شکر ہے تو نے ایسا کر دیا۔ انسان کبھی کسی مرض کا شکار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوا لکھتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کا شکر ادا کرتا ہے، شکریہ۔ انسان شکر ادا کر رہا ہے، اور جس اللہ نے ہمیں ہر وقت اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے اس کا ہم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس لیے فرمایا اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح آدمی نیا کپڑا پہنتا ہے، بڑے شوق سے پہنتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اس وقت کہا کہ جب تم نیا کپڑا پہنو اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کپڑا بھی اللہ پہنا رہے، ہماری یہ طاقت نہیں کہ وہ کپڑا ہم خود پہن سکے، تو کہو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں لباس پہنایا جس سے ہم اپنے ستر کو چھپا سکتے ہیں۔ اگر اللہ لباس کو نہ پیدا کرتے اور لباس نہ بناتے، کپڑے نہ بناتے، ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش نہ کر پاتے، ہم نہیں کھڑے ہو پاتے، شرم میں ہم ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس کپڑے میں ہمارے سارے جسم کے ہر جزو کو چھپا دیا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہنے کے قابل بنا دیا۔ فرمایا کہ اس وقت اللہ کی تعریف کرو کہ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، اور اس کپڑے کو پہن کر کے میں اپنی زندگی میں کچھ خوبصورتی حاصل کر رہا ہوں، یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس کا موقع دیا۔ تو نیا کپڑا بھی آدمی پہنے، اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرے۔ اور فرمایا کہ جب کسی بیمار کو تم دیکھو کہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہے اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اے اللہ جتنے مخلوق کو تو نے پیدا کیا اور ان کو جن کو تو نے بیماری دی ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے کہ تو نے ان بیماری سے ہمیں محفوظ رکھا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہمیں یہ نہیں
کہ ان کی بیماری پر ہم ہنسیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس بیماری میں ہمیں مبتلا نہیں کیا۔ اگر ہم مبتلا ہوتے تو کوئی ہم پر ہنسنے والا ہوتا، کوئی ہم پر طعنہ کرنے والا ہوتا۔ اللہ نے بیماری سے ہمیں صحیح سالم بنایا، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے بیماری سے ہمیں محفوظ کر دیا۔ لہذا ان سب چیزوں سے، یہ نمونے کے طور پر چیزیں ہیں کہ ان سب چیزوں سے پتہ لگتا ہے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ کی تعریف کرنا ہے، ہر حال میں۔ کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی تعریف کے بغیر گزاریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى ما یسر، کہ جب آپ کو کوئی خوشی پہنچتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوش ہوتے تو قال الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تو کہتے الحمد للہ، یعنی جو خوشی پہنچتی تو کیا کہتے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے احسان سے اور اپنے فضل سے تمام چیزوں کو ہمارے لیے مقدر کیا، نیک چیزیں ہمارے لیے اور اچھی چیزیں ہمارے لیے مقدر کی۔ اور وَإِذَا رَأَى شَيْئًا مَا يَكْرَهُ، جب آپ کو کوئی ناپسندیدہ کچھ چیز پیش آتی تو کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف۔ پریشانی ہے تب بھی اللہ کی تعریف کہ اللہ نے ایک پریشانی دی ہے اور کئی راحتوں کا سامان ہمیں دیا، اس لیے اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرنا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں اللہ کی تعریف سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لک الحمد حتی ترضا، اے اللہ آپ کے لیے تعریف ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم تیری تعریف کرتے رہیں گے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ، اور جب تو خوش ہو جائے گا پھر بھی ہم تیری تعریف کریں گے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرِّضَا، اور جب تو خوش ہو جائے گا تب بھی ہم تیری تعریف کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں تو خوش ہو گیا تو ہم تجھے بھول گئے، تو نے مصیبت کو ہٹا دیا تو ہم تجھے بھول گئے، نہیں، تو نے تکلیف دی تب بھی تیری تعریف، تو نے تکلیف سے ہمیں آزاد کیا تب بھی تیری تعریف، اور اس کے بعد تو نے ہمیں سہولت سے رکھا ہے، عافیت کی زندگی تو نے دی ہے، اس میں بھی تیری تعریف ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کی تعریف ادا کرنا ہے۔ اللہ کی تعریف کے بغیر انسان کا ایک پل بھی نہیں گزر سکتا۔ اتنے احسانات اللہ کے ہم پر ہیں، اتنے انعامات اللہ کے ہم پر ہیں کہ ہم ایک لمحہ نہیں گزار سکتے، ایک سانس نہ اندر کر سکتے نہ باہر کر سکتے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم ہر حال میں اللہ کی تعریف میں گزارتے، ہر وقت اللہ کی تعریف میں گزارتے، لیکن افسوس ہے کہ ہم دعاؤں سے دور ہیں۔ جو مسنون دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے ان دعاؤں سے ہم دور ہیں، ہمیں یاد نہیں، یا اگر یاد بھی ہے تو پڑھنے کا یاد نہیں۔ کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، ہو گیا، اللہ یاد نہیں آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی ہر حال میں تعریف کرنا ہے۔ تعریف کرنے پر ثواب کیا ملے گا یہ عرض کرنا۔ میں نے سب سے پہلے یہ جو ذکر کیا کہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں تعریف کرنے والوں کو جو مقام اللہ تعالیٰ قیامت میں عطا فرمائیں گے وہ تو آپ جان ہی رہے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من یدعا الی الجنت، کہ سب سے پہلے جنت کی طرف جن لوگوں کو بلایا جائے گا وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی میں اور بدحالی میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل میدان محشر سے کہیں گے کہ سب سے پہلے تم جاؤ جنت میں۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا ہے، خوشی ہو، غمی ہو، پریشانی ہو، رنج ہو، اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ اس تعریف کا فائدہ یہ ہوگا تو کل قیامت میں ہمیں جنت میں تو داخلہ مل ہی جائے گا انشاءاللہ، اس دنیا کی پریشانیوں سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی۔
اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.